السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قنوت وطر اور قنوت نازلہ سے متعلق، اور یہ کب پڑھی جائیں گی اور ان کی کیا دعائیں ہیں۔ پھر خلیفہ راشد کا عمل بھی اس میں بتایا جائے گا۔ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعائے قنوت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ رکوع سے پہلے پڑھا جائے گا یا رکوع کے بعد پڑھا جائے گا، تو انہوں نے بتایا کہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھا جائے گا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ فلاں شخص نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ رکوع کے بعد پڑھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے غلط سمجھا، وہ قنوت نازلہ ہے جو رکوع کے بعد پڑھا جائے گا۔ جب 70 قاریوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک ان پر بد دعا کی۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف، جس میں بالکل واضح طور پر بات ہو جائے گی۔ جب وطر سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، پھر انہوں نے فرمایا کہ پہلی رکعت کس طرح سے پڑھی جائے گی، دوسری رکعت میں الحمدوں کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھا جائے گا، پھر تیسری رکعت میں الحمدوں کے بعد ہے یہ سب قل هو اللہ احد، پھر رکوع سے پہلے قنوت پڑھے جائیں گے۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی۔ یہ وطروں سے متعلق بالکل ڈائریکٹ بات ہے کہ وطروں سے پہلے قنوت پڑھا جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ یہ ہے وہ دعائے قنوت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن ابن علی علیہ السلام کو سکھلائی تھی۔ اللہم اہدنی، یہ ہے اصل میں قنوت وطر۔ میں آپ کو پوری دکھا دے رہا ہوں اور اس کے انٹرنیشنل نمبرنگ بھی بتا دے رہا ہوں، یہ کہاں کہاں اویلیبل ہے۔ یہ جامعہ ترمذی میں بھی اویلیبل ہے، یہ سنن ابو داؤد سب کے آگے انٹرنیشنل نمبر لکھا ہوا ہے، سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں بھی۔ یہ 4 جگہ موجود ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو خود سکھلائی ہے، دعائے قنوت۔ پھر ہم چلتے ہیں کہ جو مولوی صاحب نے ہمیں سکھلائی ہے۔ اب ہمیں مولوی صاحب نے سکھلا دی دعائے قنوت کی جگہ قنوت نازلہ۔ یہ ہے وہ قنوت نازلہ جو مولوی صاحب ہم سے پڑھواتے ہیں وطروں میں۔ اللہم انا نستعینک جو ہم پڑھتے ہیں، یہ قنوت نازلہ ہے، نہ کہ قنوت وطر۔ قنوت وطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلائی ہے، تو ہمیں وہی پڑھنی چاہیے۔ ہاں، اگر کسی کو یاد نہ ہو تو وہ کوئی دوسری دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور ایک یہ مس کانسیپٹ میں نکال دیتا ہوں کہ اکثر علماء یہ کہتے ہیں، یا آپ نے مسجد کے اماموں سے یا لوگوں سے، دیگر لوگوں سے سنا ہوگا کہ جسے دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ 3 بار قل اللہ پڑھ لے۔ بھائی دعا کے بدلے میں دعا ہی ریپلیس کر سکتے ہیں، قل اللہ احد دعا تھوڑی ہے۔ اس کے بدلے میں آپ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ تم پڑھ سکتے ہیں پورا، وہ دعا ہے۔ جب تک نہیں آتی، جب تک آپ یہ پڑھ لیجئے، اور اب آپ سیکھ لیں تو پھر قنوت وطر ہی پڑھیں، نہ کہ قنوت نازلہ۔ قنوت نازلہ بھی ایک دعا ہے، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پن پوائنٹ کر کے سکھلا دی تو پھر اس سے ہم منہ کیوں موڑیں؟ کیا ضرورت ہے ان سے منہ موڑنے کی اور مولوی کے پیچھے چلنے کی؟ جب مولوی ہمیں غلط بات بتا رہا ہے، جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو اس طریقے سے بتایا اور یہ بات سکھلائی، تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، نہ کہ مولوی کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں سلفیوں کی طرف اس معاملے میں، کہ سلفی اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کے اندر بھی کچھ دانے پھوٹ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وطر کا رفع دین ضروری نہیں، کیونکہ حنفی کرتے ہیں، اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ عیدین کے رفع دین بھی ضروری نہیں ہے، چونکہ اسے اب حنفی کہتے ہیں۔ یہ فرقہ واریت کی لعنت ہوتی ہے، جب اگر کوئی ایک فرقہ جس کام کو کر رہا ہوگا، دوسرا فرقہ اس کو کاؤنٹر کرنا شروع کر دے گا۔ یہ وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام میں رکوع سے پہلے ہر تکبیر پر رفع دین کیا، تو ہم ہر تکبیر پر رفع دین کر دیں گے۔ اس معاملے میں حنفی جو وطر پڑھتے ہیں وہ رفع دین کرتے ہیں قنوت وطر سے پہلے، تو وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے ہر تکبیر پر رفع دین کیا۔ مگر ان کی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ رکوع سے پہلے جب اللہ اکبر کرتے ہیں، کہتے ہیں اور رکوع میں جاتے ہیں، تو وہ والا نہیں کرتے۔ سلفی کچھ اور کر رہے ہیں، حنفی کچھ اور کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلایا ہم تو وہ کریں گے۔ ہم وطر نماز میں تیسری رکعت میں سورت کے بعد قنوت وطر سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے رفع دین بھی کریں گے، ہاتھ دونوں اٹھائیں گے،
اور رکوع میں جانے سے پہلے بھی ہاتھ دونوں اٹھائیں گے، کیونکہ یہ دونوں ہی تکبیریں رکوع سے پہلے ہیں اور قیام کے اندر ہیں، اور قیام کے اندر ہر رکعت پر مطلب ہر تکبیر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے، تو پھر ہم بھی کریں گے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہر انگلی پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ ہر انگلی پر جب ہم ہاتھ کا اشارہ اوپر کرتے ہیں تو ہماری 10 انگلیاں ہیں، ہر انگلی پر 10 نیکیاں ملیں گی، لہٰذا 100 نیکیاں ہو گئیں۔ اگر دنیاوی کوئی کام ہونا جس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کام کرنے سے 1 گھنٹے میں ہم کریں گے یہ کام اس فرم میں جا کے، تو ہمیں ملیں گے 100 روپے، اور دوسری فرم میں اتنی ٹائم میں یہ والا کام کریں گے، وہ سیم کام جو پہلی فرم میں کر رہے تھے، تو وہاں ملیں گے ہم 200 روپے۔ تو ہم 200 والی میں جائیں گے، 100 والے میں نہیں جائیں گے۔ مگر دین کے معاملے میں ہم بے وقوف بننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہم ہوتے نہیں ہیں۔ دنیا کے معاملے میں ہم پوری طرح سے چالاک ہیں ہم، مگر دین کے معاملے میں بے وقوف بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انگلی پر 10 نیکیاں دوں گا، تو پھر ہم دونوں رفع دین کریں گے۔ ہم 100 نیکی کیوں نہ لیں؟ ایک رفع دین پر 2 رفع دین پر کتنی ہو گئی ہماری؟ 200 نیکیاں۔ تو ہمیں دین کے معاملے میں بھی عقل استعمال کرنی چاہیے، بے وقوف بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بالکل بھی۔ اب ہم چلتے ہیں قنوت نازلہ سے متعلق، کہ اللہ کے رسول جو اللہم انا نستعینک کا ہے وہ قنوت نازلہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہر نماز کی آخری رکعت میں، یعنی کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی 1 ماہ تک مسلسل۔ پھر ہم چلتے ہیں وہ 1 ماہ کا، یہ اس میں کلیئر ہو رہا ہے کہ 1 مہینے تک پڑھی، مگر 1 مہینے سے زیادہ پڑھی جائے اگر کوئی پڑھی جا رہی ہے تو پھر وہ بدعت میں داخل ہو جائے گی۔ اب اس معاملے میں ہمارے جو شافعی بھائی ہیں ان کو جو ہے غلطی لگی ہوئی ہے، وہ ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں فجر کے بعد، فجر کی دوسری رکعت میں قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں وہ، تو اب وہ اس طریقے سے آگے نہ بڑھیں۔ 1 مہینے تک پڑھی تھی، 1 مہینے تک پڑھیں بس۔ اب وہ مسلسل پڑھے جا رہے ہیں جب سے، اب کون انہیں منع کرے گا کہ مت پڑھو بھائی؟ اب اس وقت دعا بھی مانگی جا سکتی ہے، مگر یعنی کہ قنوت نازلہ جب پڑھیں گے ہم آخری رکعت میں رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد قنوت نازلہ پڑھیں گے، اس وقت ہم دعا بھی مانگ سکتے ہیں اور بد دعا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کام کیے ہیں یہ۔ پھر ہم آتے ہیں اب خلیفہ راشد کی سنت کی طرف، کہ جب مولا علی علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے جنگ صفین میں، معاویہ بن سفیان اور ان کے ساتھیوں نے پوری طریقے سے پریشان کیا، خلافت کو چیلنج کر دیا، لگاتار جنگ ہو رہی تھی، اور حضرت علی کا لشکر کمزور تھا، معاویہ کا لشکر طاقتور بھی تھا، ان کے پاس پیسہ بھی تھا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے قنوت نازلہ پڑھی معاویہ بن سفیان کے خلاف، کہ یا اللہ نبٹ لے معاویہ اور اس کے شیعہ سے، معاویہ اور اس کے شیعہ سے۔ یہ بالکل آسان والا ترجمہ کیا گیا ہے اس کے اندر، جبکہ جو ٹف جو اصل ترجمہ ہے وہ ہے کہ غرق کر دے معاویہ اور اس کے شیعہ کو، برباد کر دے معاویہ اور اس کے شیعہ کو۔ تو جب کوئی بہت پریشان ہوتا ہے تو پھر بد دعا نکلتی ہے، اور یہ خلیفہ راشد جن کے بارے میں کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، تو مولا علیہ السلام 4تھے خلیفہ راشد تھے، اور خلافت راشدہ 30 سال تک رہ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور معاویہ بن سفیان کا جب دور شروع ہوا ملوکیت، تو وہ 30 سال پورے ہو چکے تھے، اس کے بعد شروع ہوا۔ انہوں نے جو حکومت صلح پر لی تھی امام ابن حسن سے لی تھی، امام حسن سے لی تھی انہوں نے صلح کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ معاویہ بن سفیان انہوں نے سردار ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، اور انہوں نے خود حکومت لے لی اور امام حسن نے چھوڑ دی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائے گا۔ تو امام حسن نے اپنی قربانی دی، اپنی خلافت کو چھوڑا، اور معاویہ بن سفیان کو ملوکیت دے دی، کیونکہ 30 سال پورے ہو چکے تھے، اور پھر انہوں نے باپ سے بیٹے کو ٹرانسفر کرنی شروع کر دی اپنی حکومت۔ معاویہ بن سفیان نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو یزید کو مسلط کر دیا اصحاب کے اوپر، جبکہ وہ جانتے تھے وہ فاسق فاجر ہے، اور پھر اس نے
کیا کام کیا کربلا میں وہ سب جانتے ہیں. امام حسین کو شہید کروایا. واقعہ حرہ مدینہ میں کروایا یزید نے. اصحاب کی بیٹیوں اور بہنوں کی عصمت لوٹی یزید کی فوجوں نے. پھر سنگ باری پتھر برسائے خانہ کعبہ کے اوپر. بس اللہ رحم کرے. تو یہ قنوت وطر اور قنوت نازلہ سے متعلق پورا کلپ تھا، آپ اسے ضرور سنیں. انشاءاللہ اس میں ڈفرینس کرنے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب اور خلیفہ راشد سب کور کرے گئے، کس نے کس کس کو کب کب بد دعا دی، دعا دی، اور یہ کب کب پڑھی جائے گی، اس سے متعلق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.